الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج میں نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ، کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق کیسا ہونا چاہیے، میرے مصطفیٰ کے ساتھ محبت کا تقاضا کیا ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کے ساتھ، اپنے والدین سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اپنے مال اور دولت سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تمام یار و دوستوں سے سب سے زیادہ محبت اگر کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کرنی ہے، کیونکہ یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی عین ایمان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامل ایمان والے بنیں تو پھر سب سے زیادہ محبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ کریں، سب سے زیادہ عشق میرے مصطفیٰ کے ساتھ کریں، سب سے زیادہ بات پھر میرے مصطفیٰ کی کریں۔ قربان جاؤں، میرے مصطفیٰ سے عشق صرف ہم مسلمان ہی نہیں کرتے بلکہ نان مسلم بھی حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہندو بھی حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، بدھ مت والے بھی حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ، عیسائیت اور یہودیت کے لوگ بھی حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ قربان جاؤں، آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ دلو رام ہندو ہے، نام ہے دلو رام، ہندو مت کا ماننے والا، ایک ہندو مذہب کا ماننے والا، لیکن قربان جو بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا پوئٹ ہے۔ ہی واز اے گریٹ پوئٹ، بہت بڑا شاعر ہے۔ ہی واز اے گریٹ فلاسفر، بہت بڑا فلاسفر تھا۔ نام دلو رام، ہندو مذہب ہندو، لیکن قربان جو میرے مصطفیٰ کی نعتیں لکھتا ہے، میرے مصطفیٰ کے ترانے لکھتا ہے، میرے مصطفیٰ کی باتیں کرتا ہے۔ ایک تو آج ہم اس انداز میں حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن دلو رام کا انداز الگ تھا۔ دلو رام کے ترانے لکھنے کا، اس کے عشق مصطفیٰ کا انداز الگ تھا۔ وہ کیا کرتا؟ He put chains in his neck, he put chains in his hands and feet۔ وہ اپنے گلے میں، ہاتھوں میں، پاؤں میں زنجیریں ڈال لیتا، زنجیریں ڈال لیتا، زنجیریں ڈال کے کیا کرتا؟ ایٹ دی مڈل آف دی دہلی بازار، دہلی بازار کے مڈل میں، سینٹر میں چلا جاتا، سینٹر میں جا کے اور قربان جو وہاں پہ نعرے لگاتا، محمد 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 کی صدائیں لگاتا، محمد محمد کے نعرے لگاتا۔ ارد گرد ہندو موجود تھے، ہندو گزرتے، اس پہ کنکر پھینکتے، اس کو مارتے اور کہتے دلو رام تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ہندو ہے، ہندو مت کا ماننے والا ہے، تو رام رام کر، تو یا رسول اللہ محمد محمد کیوں کرتا ہے؟ محمد محمد کی پکار کیوں کرتا ہے؟ گویا کہ اس انداز میں کہتا محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نالی احمد ملیندے گزر گئی، خدا کو نٹھوں سے محمد دے اولے، محمد کو دے دیں لکھیں دے گزر گئی، محمد کو دے دیں لکھیں دے گزر گئی۔ گویا محمد محمد کے ترانے گاتا، محمد محمد کی صدائیں بلند کرتا۔ ہندوؤں کو غصہ آتا، وہ کنکر اٹھاتے، اسے مارتے، زور زور سے مارتے، جب مارتے خون جاری ہوتا، دلو رام کا خون جاری ہوتا، خون بہہ جاتا۔ دلو رام صبح کے وقت جاتا، سارا دن محمد محمد کی صدائیں بلند کرتا، شام ہوتی لہو لہان ہو کے گھر آتا، جب گھر آتا نا بچے لپٹ جاتے، کہتے بابا بابا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بابا یہ کس ہستی سے عشق کر بیٹھا ہے؟ بابا یہ کس سے محبت کر بیٹھا ہے؟ بابا تو ان کا نام نہ لیا کر، بابا لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں، ان کا نام نہ لیا کر۔ دلو رام روتا اور کہتا اے میرے بچوں، تمہیں نہیں پتا I am in love with Prophet peace be upon him، مجھے محمد مصطفیٰ سے عشق ہو گیا ہے، مجھے حضور جان رحمت سے عشق ہو گیا ہے، تمہیں نہیں پتا میں حضور سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، لوگ مجھے کنکر مارتے ہیں، لیکن مجھے سکون ملتا ہے، میرا خون جاری ہوتا ہے، میری طبیعت کو سکون آ جاتا ہے۔ میرے بچوں، میں محمد مصطفیٰ سے عشق کر بیٹھا ہوں۔ ناظرین، وقت گزرتا رہا، دلو رام بیمار ہو گیا، بستر مرگ پہ آ گیا۔ جب بستر مرگ پہ آیا نا قربان جو اب ارد گرد لوگ جمع ہیں، رشتہ دار جمع ہیں، سنگی بیلی جمع ہیں، ساتھی جمع ہیں۔ دلو رام
مرنے کے قریب ہے. ہر بندہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ دلو رام اب نہیں بچے گا, دلو رام اب مر جائے گا. اچانک سے لوگوں نے دیکھا, he stood up on his feet, دلو رام اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا, and folded his hand, اور اپنے ہاتھ باندھ لیے, اور لوگوں سے کہنے لگا سٹینڈ اپ, لوگوں کھڑے ہو جاؤ, لوگوں کھڑے ہو جاؤ. لوگوں نے پوچھا, ارد گرد رشتہ داروں نے پوچھا, واٹ ہیپنڈ دلو رام, دلو رام کیا ہو گیا ہے, دلو رام کیا ہو گیا ہے. دلو رام کہنے لگا, وہ جن کی میں ترانے گاتا تھا, وہ جن کی میں نعتیں لکھتا تھا, وہ جن کے میں قصیدے پڑھتا تھا, وہ جن کی میں باتیں کرتا تھا, وہ محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں, وہ کملی والے لجپال نبی تشریف لے آئے ہیں, حضور تشریف لے آئے ہیں. قربان جو میرے مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے, حضور جان رحمت تشریف لے آئے. اور حضور فرمانے لگے, دلو رام میری یہ خواہش ہے, I wish you with me in جنہ, میری یہ خواہش ہے تو میرے ساتھ جنت میں جائے. قربان نہ جاؤں میں دلو رام تیری قسمت پہ, تیرے مقدر پہ. سب مسلمانوں کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں رسول اللہ کا ساتھ مل جائے, لیکن میرے مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں, I wish, دلو رام میری خواہش ہے, you with me in جنہ, میری یہ خواہش ہے تو میرے ساتھ جنت میں جائے, تو میرے ساتھ جنت میں ہو. قربان جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا, دلو رام کلمہ پڑھ لے. دلو رام نے کہا, یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے. حضور نے پڑھایا, پروفٹ پیس بی اپون ہم ٹاٹ ہم کلمہ. میرے مصطفیٰ نے دلو رام کو کلمہ پڑھایا. دلو رام نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا, مسلمان ہو گیا. حضور جانے لگے, مصطفیٰ جان رحمت جانے لگے. دلو رام نے دامن تھام لیا, دامن تھام لیا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, مجھے تو رنگ دیا ہے, مجھے تو اسلام کے رنگ میں رنگ دیا ہے. یا رسول اللہ مجھے مسلمانوں والا نام بھی عطا کر دیں, کوئی مسلمانوں والا نام بھی عطا کر دیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا, دلو رام آج سے تیرا نام کوثر علی کوثری ہے. آج سے تو دلو رام نہیں, تیرا نام کوثر علی کوثری ہے. قربان جو مصطفیٰ نے نام عطا کر دیا. حضور تشریف لے گئے. مصطفیٰ کریم ادھر دروازے سے باہر گئے, ادھر دلو رام کی روح پرواز کر گئی. جب یار آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو روح پرواز کر جاتی ہے. جب محبوب نظر نہ آئے, یہ عشق کا آخری مقام ہوتا ہے. یار سامنے ہو تو روح باقی رہتی ہے. عشق کا وہ مقام آتا ہے جو آخر میں ہوتا ہے, انتہا پہ ہوتا ہے. محبوب نظر آئے, محبوب آنکھوں کے سامنے ہو تو جان باقی ہے. محبوب نظر نہ آئے تو روح پرواز کر جاتی ہے. ادھر محبوب گیا, ادھر روح پرواز کر گئی. ادھر یار آنکھوں سے اوجھل ہوئے, ادھر روح پرواز کر گئی. دلو رام کی ڈیتھ ہو گئی, دلو رام مر گیا, انتقال کر گیا. اب آپ کو پتا ہے کہ دہلی میں ہندو ہیں اور مسلمان بھی کچھ رہتے ہیں. دونوں میں جھگڑا ہوا, دونوں میں لڑائی ہوئی. مسلمان کہنے لگے ہمارا ہے, مسلمان ہے, دلو رام نہیں یہ کوثر علی کوثری ہے. اور ادھر سے ہندو تھے, وہ کہنے لگے نہیں یہ دلو رام ہے, یہ ہمارا ہے, لہٰذا ہم اپنے مطابق اس کی تدفین اور جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کے مطابق کریں گے. مسلمان کہنے لگے نہیں یہ ہمارا ہے, ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے, اس کے بعد تدفین کریں گے. دونوں میں جھگڑا ہوا. دہلی میں ہندو زیادہ ہیں, وہ جیت گئے. مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے مطابق کیجئے. وہ اٹھا کے لے گئے, کیونکہ جو ہندو ہیں وہ میت کو آگ لگاتے ہیں, ان کا طریقہ کار ہے جو بھی, وہ میت کو آگ لگاتے ہیں. وہ اٹھا کے لے گئے. جیسے ہی لے گئے دلو رام کو رکھا گیا. اب دلو رام ہے, اس کے اوپر لکڑیاں, نیچے لکڑیاں, دونوں سائڈوں پہ دائیں لکڑیاں بائیں لکڑیاں رکھ دی گئی. اور دلو رام کو جلانے کی تیاری ہو رہی ہے. آگ لگائی گئی. قربان جو چشم فلک نے پھر عجب منظر دیکھا. تمام ہندوؤں نے عجب منظر دیکھا, مسلمانوں نے عجب منظر دیکھا. ساری لکڑیاں جل گئی, لیکن میرے مصطفیٰ کے عاشق کو آگ نے نہیں جلایا. دلو رام کا بال بھی بیکا نہیں ہوا, سب کچھ آگ میں جل گیا. دلو رام کو آگ نہیں لگی. جو حضور کا عشق دل میں آ گیا تھا. اب میں یہاں ایک نکتہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قربان جو مجھے بتائیے دلو رام نے کتنی نمازیں پڑھی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز نہ پڑھے, میں یہ نہیں کہہ رہا روزہ نہ رکھے. نماز لازمی پڑھے, فرض عین ہے. روزہ لازمی رکھیں, فرض عین ہے. زکوٰۃ جس کی استطاعت ہو لازمی دے. حج بھی لازمی کرے. لیکن نقطہ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھے. دلو رام نے کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ جواب آئے گا نمازیں نہیں پڑھی تھی. دلو رام نے کتنے روزے رکھے تھے؟ جواب آئے گا روزے نہیں رکھے تھے. دلو رام نے کتنی زکاتیں ادا کی تھی؟ زکات فطرانے صدقے ادا نہیں کیے. دلو رام نے کتنے حج کیے؟ حج نہیں کیے. پھر کون سی چیز ہے کہ دنیا میں آگ نہیں جلاتی؟ تو جواب ایک ہی آئے گا کہ عشق مصطفیٰ ہے. یہ عشق مصطفیٰ ہے. جب دل میں عشق مصطفیٰ سما جاتا ہے پھر اس دنیا کی آگ بھی نہیں جلاتی اور جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی. جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی. اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ سے مزین کر لیجئے. نماز پڑھا کریں, نماز پڑھا کریں. نماز کی قبولیت میں شک ہے.
آپ نے نماز پڑھی نا، صبح کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی پڑھی، آپ فرض کریں صبح کی نماز پڑھ کے آئے ہیں، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے میں گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ نے میری نماز قبول کی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ نماز کی قبولیت میں شک ہے، مالک ہے قبول کر لے اس کی مرضی، قبول نہ کرے اس کی مرضی، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ نماز کی قبولیت میں شک ہے، آپ نے روزہ رکھا، سارا دن بھوکے پیاسے رہے، اللہ کی مرضی قبول کرے، مالک ہے قبول نہ کرے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ روزے کی قبولیت میں شک ہے، زکوٰۃ کی قبولیت میں شک ہے، حج کی قبولیت میں شک ہے، لیکن عشق مصطفیٰ وہ ہے جس کی قبولیت میں شک نہیں، جس کی قبولیت میں پکی پک ہے۔ عشق مصطفیٰ قبول ہی قبول ہے، عشق مصطفیٰ میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، عشق مصطفیٰ پک ہی پک ہے۔ آپ کوشش کریں دل کے اندر عشق مصطفیٰ کو لے آئیے۔ اب نماز قبول ہوگی تو اسی کی ہوگی جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، حج قبول ہوگا تو اسی کا ہوگا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، زکوٰۃ قبول ہوگی تو اسی کی ہوگی جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، روزہ قبول ہوگا تو اسی کا ہوگا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا۔ آخر میں صرف اتنا پیغام دینا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کے ساتھ کیجیے، سب سے زیادہ عشق مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ کیجیے۔ جب ہمارا صرف زبان سے نہیں، زبانی کلامی نہیں، بلکہ دل کے ساتھ اپنے عمل کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی شکل و صورت کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنی عبادات کے ذریعے جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کریں گے، جب ہمارے لیے یہ برابر ہو جائے گا کہ ایک مٹھی میں سونا ہو، دوسری مٹھی میں مٹی ہو، اور دونوں کی حیثیت برابر ہو جائے، دونوں کی حیثیت برابر ہو جائے، یعنی مرد صالح کے لیے سونے کی وقت نہ رہے، کوئی وقت نہ رہے، تب وہ انسان اللہ کا اور اس کے رسول کا پیارا ہو جاتا ہے اور عبادات میں دل لگنے لگتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی محبت آ جائے گی پھر ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔